اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی ای المساجد افضل۔ اس باب کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے باب کے اندر یہ بات اجمالی طور پہ آ گئی تھی کہ 4 مساجد دنیا میں ایسی ہیں جن کی تعمیر انبیاء علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے ہوئی ہے۔ اس میں مسجد حرام ہے بیت اللہ، اور مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اور مسجد قباء۔ ان مساجد کی تعمیر اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ السلام کے دست مبارکوں سے کروائی ہے۔ تو اب ان میں مسئلہ یہ ہے کہ کون سی مسجد ان میں افضل ہے۔ تو یہاں پر ایک قانون یاد رکھیں کہ کسی بھی مسجد کی جو فضیلت ہوتی ہے نا، فضیلت، ان میں 2 چیزیں کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے، یعنی 2 چیزیں ان کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کسی بھی مسجد کی فضیلت میں 2 چیزیں اس فضیلت کا ذریعہ اور سبب بنتی ہیں۔ نمبر 1، بانی، بنانے والا جو بانی ہے اس کے عمل دخل زیادہ ہوتا ہے کہ بانی کس درجے کا ہے۔ تو چونکہ یہ مساجد انبیاء علیہ السلام کی ہیں، پھر ان میں سے مسجد حرام کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اس میں لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ وجہ، تمام نبی، کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں آیا جس نے اس مسجد میں عبادت نہ کی ہو، کوئی نبی ایسا نہیں۔ بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو اپنے ایک مکتب، ایک خط میں لکھتے ہیں کہ جو مطاف ہے حرم کا، اس کے نیچے 300 نبیوں کی قبریں ہیں۔ اور ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان 4 نبیوں کی قبریں ہیں، حضرت یوشع علیہ السلام اور اس طرح حضرت نوح علیہ السلام، اور غالباً 4 نبیوں کی قبریں تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں۔ اور بعض یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو حتیم کی دیوار ہے اس کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ تو کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے مسجد حرام میں عبادت نہ کی ہو، مسجد حرام کی طرف ہجرت نہ کی ہو، تو لہٰذا اس لیے سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے۔ دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، چونکہ حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے خاتم ہیں، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے حضور علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے چونکہ مسجد نبوی خود حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے بنائی، تو لہٰذا دوسرا نمبر مسجد نبوی کا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ چونکہ مسجد اقصیٰ ہے کہ بنی اسرائیل کے اکثر انبیاء نے ان کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ اور مسجد قباء چونکہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے 14 دن عبادت مسلسل کی تھی، اس کے بعد پھر آپ یہاں پر مسجد یعنی آپ مدینہ آ گئے تھے۔ اس وقت یہ قباء ایک گاؤں تھا جو مدینہ سے باہر تھا، اب چونکہ مدینہ کے اندر آ چکا ہے، تو لہٰذا گاہے بگاہے کبھی کبھی حضور علیہ السلام مسجد قباء تشریف بھی لے جاتے تھے وہاں نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام نے 10 سال آپ خود رہے ہیں اور 10 سال آپ نے اس میں نمازیں پڑھائی ہیں، لہٰذا مسجد قباء سے زیادہ فضیلت اس کی بنتی ہے۔ تو ایک تو اس باب کے اندر یہ کون سی مساجد افضل ہیں اس کا باب ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگلی جو اس باب میں جو اگلی حدیث آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری حدیث کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، مسجد الحرامی و مسجد ھذا و مسجد الاقصیٰ، کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد کے لیے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف سفر نہ کیا جائے۔ تو آپ نے فرمایا 3 مساجد، یعنی اگر مسجد لمبا چوڑا سفر کرنا ہے تو مسجد حرام کی طرف کیا جائے، مسجد نبوی کی طرف کیا جائے، یا مسجد اقصیٰ کی طرف کیا جائے۔ تو اب اس باب کے اندر 2 چیزیں آپ ذرا ذہن میں رکھ لیں کہ اس باب سے پہلے کہ ایک تو ہم نے یہ جو مسجد قباء کی فضیلت آپ کو بیان کی کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنا کیا ہے بھائی، عمرے کی طرح ہے۔ اور اسی طرح مسجد حرام کے اندر ہم نے عرض کیا کہ بھئی ایک نماز پڑھنا کیا ہے بھئی، لاکھ کا ثواب رکھتا ہے۔ تو بھئی اس میں ایک بات یاد رکھنا، علماء کی وضاحت یہ ہے کہ ان سے فرائض مراد ہیں، نوافل مراد نہیں ہیں۔
کیوں کہ نفل اور سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زیادہ تر زندگی کا بلکہ اکثر کبھی کبھار حضور نے وہاں پڑھ لی ہو، وگرنہ حضور نے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جس کو نفل کہتے ہیں یہ حضور علیہ السلام نے گھر میں پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی گھر میں پڑھنے کی ترغیب دی ہے، اور فرمایا ہے کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، سنت نوافل گھر میں پڑھو۔ تو اس سے نوافل مراد نہیں، لیکن چونکہ عام طور پہ جو لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ مسجد قباء میں اشراق کی نماز کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نیت لے کر جاتے ہیں، اللہ جل شانہ کہ یہاں اللہ کا قانون، اللہ بڑے بادشاہ ہیں، تو اللہ جل شانہ ان کو اس پر بھی دے دے، اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثواب فرائض کا ہے، جماعت کا ہے، یہ نوافل کا نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نماز کا جو ثواب ہم نے عرض کیا ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے ہے۔ کیوں کہ عورتوں میں سے تو یہ آگے آئے گا انشاءاللہ العزیز اس کے لیے باب کہ حضرت حمیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ میں نماز آپ کے پیچھے پڑھوں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا آپ کی خواہش بہت ٹھیک ہے، لیکن میرے پیچھے نماز پڑھنا اس سے افضل نماز یہ ہے کہ تو اپنے گھر کی ایک کمرے کے اندر جا کے نماز پڑھے۔ تو عورتوں کے لیے وہاں پر بھی یعنی اپنے ہوٹل میں، اپنے جہاں پر ان کا خیمہ ہے اس میں نماز پڑھنا افضل ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی مسئلہ یہ ہے کہ بیچاریاں زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو موقع ملتا ہے حج عمرے کا، عورتوں کو عمومی طور، مرد تو چلو چلے جاتے، عورتوں کو یہ موقع بڑا کم ملتا ہے، اس لیے وہاں پر جا کر بھی ہم عورتوں کو اس بات نہ کہیں، بلکہ ہم عورتوں کو وہاں ترغیب یہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ بھی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھیں، ہم ان کی ترغیب ان کو دیتے ہیں کہ وہاں پڑھیں، بجائے کہ آپ اس کے ہوٹل میں اس نماز کو پڑھیں۔ اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ بیچاری جو ہے نا، اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ بھی تمہاری وہاں نماز زیادہ بہتر ہے تو بیچاری وہیں پڑھی رہے گی، کہ زندگی میں اتنی پہلی مرتبہ موقع ملا اور اب بھی جو ہے نا، تو لہٰذا وہاں پر نہ حکم دیتے ہیں نہ دینا چاہیے، بلکہ الٹی ترغیب دینا چاہیے کہ نہیں بھئی آپ مکے میں ہو تو مسجد حرام میں پڑھیں اور مدینے میں ہو تو مسجد نبوی میں پڑھیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے، اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اب یہ جو حدیث آگے آ رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف سفر نہ کیا جائے، کسی مسجد کی طرف۔ یہاں علماء کے 2 گروپ ہیں۔ بعض علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے مراد یہ نہیں ہے ان احادیث سے کہ ان احادیث میں ان مساجد کی عظمت کا بیان ہے، اس حدیث میں ان مساجد کی عظمت کا بیان ہے کہ یہ مساجد اتنی عظمت والی ہیں کہ اگر کوئی دور دراز کا اور سختی مشقت والا سفر کرنا چاہے تو یہ مساجد اس کے لائق ہیں کہ ان کی طرف سفر کیا جائے، وگرنہ تو پھر ہر چیز کے لیے جو ہے نا سفر منقطع ہو جائے گا۔ اگر ہم کہہ دیں نا کہ مساجد کے علاوہ تو پھر تو تجارت کے لیے سفر بطریق اولا کیا ہوگا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، منع ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ مراد نہیں ہے، اس حدیث میں مراد ان مساجد کی عظمت اور فضیلت کو اجاگر کرنا ہے کہ یہ اتنی عظمت والی ہیں کہ اگر کوئی مشقت برداشت کرے لمبے سفر کا تو پھر وہ کیا کرے، ان مساجد کی طرف کرے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر مطلقاً ہے، بتایا گیا کہ ان کے علاوہ کوئی ان مساجد کے علاوہ کسی جگہ سفر نہ کیا جائے۔ تو پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے ان کا کہ بھئی مباح ہے، سفر کرنا مباح ہے۔ دوسری اللہ کا حکم بھی ہے سیروا فی الارض، تو وہ بھی اباحت کے پر ہے۔ یہاں پر سیروا امر کا صیغہ ہر جگہ نہیں ہوتا، وہاں پر بھی اباحت مراد ہے کہ اگر آپ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے زمین میں سفر کرتے ہو تو مباح ہے آپ کے لیے۔ اب اس کے ضمن میں ایک ضمنی مسئلہ اور بھی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ دمشق، شام اور مصر میں زیادہ تر ان علاقوں میں انہوں نے کام کیا ہے اور ان علاقوں میں رسومات اور بدعات بہت زیادہ تھیں، تو لہٰذا وہ لوگ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ تو بدعات کی رد میں آ کے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بھی بگاڑا ہے۔ انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روزہ اطہر کی نیت سے جانا اس کا اجازت نہیں ہے، ہاں اس نیت سے جائے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی فضیلت یہ ہے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی نیت کر کے جانا وہ مناسب نہیں ہے۔ اور اس ایک حدیث انہوں نے بیان کی ہے اور اس میں استثناء مفرغ کے زمرے میں لا کر انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن جمہور امت، جمہور فقہا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اطہر کی نیت کے لیے جانا یہ تمام عبادات سے افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دیکھیں جتنے لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ مکہ کی 1,00,000 مسجد حرام کی 1,00,000 نمازوں کی فضیلت کو چھوڑ کے 500 کلومیٹر دور کا سفر کس لیے کرتے ہیں؟ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر یہ کام نہ ہو تو پھر کوئی آدمی پاگل ہے کہ 1,00,000 نمازیں چھوڑ کے 50 کے پیچھے جائے بھائی، اور سفر بھی دور کا کرے اور 1,00,000 نمازیں چھوڑ کے 50 کے لیے جائے؟ نہیں، بلکہ ہر حاجی عمرہ کرنے والا جو ہے وہ 1,00,000 نمازیں چھوڑنے کو فخر سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ہمارے اکابر نے ہندوستان میں 150 سال کام کیا ہے، اور ہندوستان خرافات، بدعات اور رسومات کا مرکز تھا اور اب بھی ہے، لیکن ہمارے حضرات نے ان خرافات، بدعات پہ رد کے ضمن میں کسی مسئلے کو نہیں بگاڑا۔ رد ضرور کیا ہے، جو قرآن و حدیث میں رد ہے اس کو کیا ہے، لیکن کسی مسئلے کو نہیں بگاڑا۔ اور یہ مسئلہ جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، ان کے شاگردوں نے بھی اس بات پہ ان پہ رد فرمایا ہے کہ یہ بات ہمارے استاد کی ٹھیک نہیں ہے، جو انہوں نے ان خرافات کے ضمن میں یہ کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی نیت کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے، یہ صرف ان کا تفرد ہے۔ جمہور جو فقہاء علماء ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ اقدس کی زیارت کے لیے جانے کو افضل العبادات سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی افضل عبادت ہے، بلکہ ہر آدمی تقریباً حج عمرے پہ جانے والوں کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے حضور کے روزے پہ حاضری دیں گے، اسی لیے تو جاتے ہیں لوگ۔ اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔